علماء کبار، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جلسہ دستار بندی ہے اور اس ادارے سے 5 حفاظ تکمیل حفظ قرآن کرنے کے بعد فراغت پا رہے ہیں۔ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کا خوبصورت و زرین تاج علماء کرام کے ہاتھوں سجتا ہوا دیکھیں گے۔ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہوا تھا کہ آپ حضرات نے کافی تعداد میں کرسیاں خالی کر لیں اور بہت جلدی یہاں سے نکل کے چلے گئے۔ ابھی وقت ہے، ضرورت سے فارغ ہو کے واپسی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رجعت عطا فرمائے۔ بہت اچھا خطاب آپ حضرات نے سنا حضرت مولانا ناظم صاحب منظری سے، اور ان کے بعد سید صاحب قبلہ سے خوبصورت لب و لہجے چاشنی بھری آواز میں آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت فرمائی۔ اسٹیج پر ماشاءاللہ معزز علماء کرام، بالخصوص ڈھکیا کی بزرگ شخصیت اور اطراف جوانب کے علماء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ آپ حضرات بھی کافی تعداد میں ابھی موجود ہیں، جو ضرورت سے گئے وہ آ جائیں۔ اگر مجمع پھر ایسی بھر جائے گا تو انشاءاللہ تقریر سنانے میں اور کچھ باتیں آپ سے کرنے میں دل لگے گا۔ بہت زیادہ جذباتی نہ ہو کر آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ چند باتیں مجھ سے بھی سماعت کر لیں۔ بڑے قریب کا ہوں اور کئی بار یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو طلبہ ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرمائے، ریا و تکبر و گھمنڈ سے محفوظ فرما، اور مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت کا سچا پاسبان و ترجمان بنا۔ علماء کرام کی حاضری کو رب قبول فرما۔ حضرات بہت اچھے ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی ہے، ایسے میں بیٹھے جب تک بھی بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا عبادت کرنے والوں میں شمار فرما دے۔ میں نے ایک الگ سا عنوان چنا ہے تقریر کے لیے، چونکہ علماء کرام کی فضیلت پر میں سمجھتا ہوں مولانا ناظم صاحب نے کافی کچھ بول دیا ہے۔ یوں تو احادیث سنائی جائیں، تقریر کی جائے، اسی عنوان پر تو ایک عنوان ہو جائے گا۔ میں نے الگ سا عنوان لیا ہے اور وہ عنوان انشاءاللہ اس عنوان پر میں حاصل سیر گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے ان اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر
तुम्हारा बंदा अजाब में है और खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, कि सख्त मुश्किल जवाब में है। अगर समझ में आए तो थोड़ा सुभान अल्लाह कहकर थोड़ा हौसला अफजाई करते रहें, यानी आपको भी सवाब मिलता रहेगा और फिर हौसला अफजाई भी होती रहेगी। मैं भी समझूंगा कि आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहिब किबला हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरियत है, खैरियत है। हाँ माशाअल्लाह, हाँ स्टेज की रौनकों में इजाफा हो रहा है और कुछ देर के बाद और ज़्यादा रौनकें बढ़ेंगी जब हुफ़ाज़ किराम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उनके सरों पर खूबसूरत ज़रीन ताज रखा जाएगा। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ज़रा तवज्जो रखें और तवज्जो से सुन ले। एक मरतबा हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल हाँ, अल्लाह। मैं ज्यादा बुलवाऊंगा नहीं, अगर आपकी समझ में आएगा तो आप खुद बोलेंगे। अल्लाह फरमाता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, कितनी अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आई है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। अक़लियत कम लोग, कम जमात, छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ गई हैं और ये हुक्म अल्लाह का है। जब जब भी कम लोगों को गलबा मिला है, आज हम यहाँ पर अक़लियत में हैं, जहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, यहाँ अक़लियत में हैं, मगर अक़लियत का आलम ये रहा है कि अक़लियत को गलबा मिला है अल्लाह के हुक्म से, वो अक्सरियत पर गालिब आए हैं, कम लोग ज़्यादा पर गालिब आए हैं। आप ऐसे समझ लें हम अक़लियत में हैं, दूसरे अक्सरियत में हैं, मगर अक़लियत को गलबा मिलता रहा है। कब मिला है? अल्लाह के हुक्म से। इस गलबे के राज क्या हैं, इसके असरार क्या हैं, इसके रुमूज़ क्या हैं, किस वजह से उनको गलबे मिले हैं? कलाम मुक़द्दस में सराहतन ज़िक्र बिइज़्निल्लाह, हुक्म अल्लाह का हुआ है, अम्र अल्लाह का आया है, इजाज़त अल्लाह की जानिब से हुई है, तभी गलबा मिला है। मगर गलबे के कुछ राज हैं, जिन्होंने सर उठा के जो जिए हैं, जिन्होंने अपने सर को और हमारे सरों को क़यामत तक के लिए बुलंद किया। ज़रा गौर कीजिएगा, तवज्जो से मैं एक फ़िक्र आपको देना चाहता हूँ। वो अक़लियत कि जिनमें वहदत हो, जिनमें नज़्म हो, वो अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आती हैं। जिनमें नज़्म हो, जिनमें निज़ाम हो, जिनका इंतज़ाम एक जैसा हो, जो एक नज़्म के मुताबिक चलते हों, जो एक बैनर तले इकट्ठा होने की हैसियत रखते हों या ताकत रखते हों, वो नज़्म वाले अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आते हैं। जिन अक़लियत में वहदत होती है वो अक़लियत गालिब आती है। जिन अक़लियत में इताअत खुदाबंदी का जज्बा होता है वो अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आती है। जिनका नस्बुल ऐन एक होता है वो अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आती है। जो अपने नस्बुल ऐन के लिए, जो अपने मकसद के लिए रात और दिन जिद्दोजहद करते हैं और कोशिशें करते हैं, वही अक़लियत अक्सरियत पर गालिब आती है। तवज्जो चाहूंगा जरा, हाँ गौर से सुन ले मेरे भाइयों, चंद बातों को मैं आम और सही बात आपके सामने नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। हमारा नस्बुल ऐन अलग अलग हो गया, हमारा मकसद बदल गया, हमारा हदफ बदल गया, हमारी वहदत पारा पारा हो गई, हमारे अंदर इत्तिहाद न रहा, इत्तिफाक न रहा, कोई नज़्म हमारे अंदर बाकी न रहा, कोई नस्क बाकी न रहा। हम किसी एक बैनर के तले जमा न हो सके। हजरात, हम मजहब में बट गए, हम मसलक में बट गए, हम मिल्लत में बट गए, हम गोरे और काले में बट गए, हम मालदार और गरीब में बट गए, हम बिरादरियों पे बट गए, हम तो तकसीम हो गए। हजरात मोहतरम, हम में वहदत न रही। याद रहे कि वही अक़लियत अक्सरियत पे गालिब आती है कि जिनमें वहदत होती है, जिनमें इत्तिफाक होता है, जिनमें इत्तिहाद होता है और जिनमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पे अमल करने का जज्बा होता है, वही अक़लियत अक्सरियत पे गालिब आती है। हाफिज साहब हैं आप,
آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ذرا میری طرف توجہ رکھو، 10 منٹ کی تمہید آپ سماعت کر لو۔ حضرات آپ ذرا یہ بتائیں، مجھے سوچ کر بتائیں کہ ہمارے اندر اتفاق کس قدر ہے، ہم کس قدر متحد ہیں، ہم کہاں تک ایک ہونے کی بات کر کر کے بھی ہم منتشر ہیں۔ ہم جگہ جگہ بٹ گئے، ہم رنگ و نسل میں بٹ گئے، ہم برادریوں میں بٹ گئے، ہم مذہبوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہمارا اتحاد بالکل ختم ہو گیا۔ اور جب اتحاد ہی نہیں ہے، کسی ایک بینر تلے ہم جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں غلبہ کیسے ملے گا، ہمیں ترقی کیسے ملے گی؟ توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ لو، ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔ میری باتیں گاڑی لگ رہی ہیں آپ کو، میں یہ کہتا ہوں کہ اتفاق ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم میں؟ ہم کسی نظم کے تحت آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم نے مسجدوں پہ سیاست کی ہے، ہم نے مدرسوں پہ سیاست کی ہے، ہم نے اپنے اماموں پہ سیاست کی ہے، ہم نے اپنے علماء پہ سیاست کی ہے، ہم سیاستوں میں ان اپنی مقدس گاہوں کو بھی ہم نے سیاستوں کا اڈا بنا دیا، ان میں بھی ہم لے گئے ہیں۔ حضرات محترم، ہماری وحدت ختم ہو گئی۔ کلام مقدس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ بولو گے۔ اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اگر تم میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے آپ اس کا فیصلہ مت کرو، اس فیصلے کو اگر لے کے جانا ہے تو اللہ کی طرف لے جاؤ، اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت مفتی جلیل صاحب قبلہ جلسہ دستار بندی، نعرے تکبیر۔ ہو سکتا ہے کہ میٹر تھوڑا سا گاڑھا لگے، مگر گاڑھا ہونے نہیں دوں گا۔ سن لو ذرا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بات ماننا ہے، اور اپنوں میں حکم والوں کی بات ماننا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو حکم والے ہیں، تم میں سے جو علم والے ہیں، اپنے علم والوں کی بات مانو۔ اگر جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو پھر کہاں فیصلہ لے کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف لے جاؤ، قرآن سے ڈھونڈ لو اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اپنے آپ فیصلہ مت کر بیٹھو، اپنے آپ مخبری کر کر کے اپنے کسی بھائی کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ ہم نقصان پہنچاتے ہیں، اگر ہمارا پڑوسی اس سے کوئی غلطی ہو گئی، مخبری کرنے والے ہم ہیں، تھانے میں خبر پہنچانے والے ہم ہیں، پولیس کو بتانے والے ہم ہیں، اپنے بھائی کا نقصان پہنچانے والے ہم ہیں۔ قرآن صاف تمہیں کہتا ہے، مسلمانوں، اسلام کے شہزادوں، نبی کے غلاموں، غور سے سنو، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے جھگڑوں کی بنیاد پر کسی بھائی کا نقصان نہ کرو۔ اگر فیصلہ کہیں لے کے جانا ہے تو رسول کے پاس لے جاؤ، قرآن کے پاس لے جاؤ، حدیث کے پاس لے جاؤ، یہاں کچھ نقصان بھی نہ ہوگا اور فیصلہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔